567 پولیس کی پلٹونز پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں تعینات کی جا رہی ہیں. 567 پلٹونز. اور یہ کیوں تعینات کی جا رہی ہیں؟ کیونکہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے 29 ستمبر کو پورے پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں پیسفل پروٹیسٹ اور دھرنوں کی کال دی ہے. کیونکہ ریاست کی جو حکومت ہے، پاکستان کی پپٹ گورنمنٹ، پاکستان کی کٹ پتلی سرکار جو ہے چودھری انوار الحق کی، وہ عوامی مسائل حل کرنے کے بجائے مذہبی جہاد اور کشمیر کے اندر آتنک پھیلانے کے کاموں میں زیادہ مصروف دکھائی دیتی ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ عوامی سطح کے اوپر کوئی احتجاج ہو. اب میرے پاس جو خبریں ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اس کا تجزیہ بھی پیش کرتا ہوں، تو تھوڑا سا میرے ساتھ آپ نے برداشت کرنی ہے. یہ مجھے وہاں سے بھیجی گئی خبر پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر سے، اور عوامی ایکشن کمیٹی کی ہڑتال ناکام بنانے کے لیے آزاد کشمیر میں 567 پلٹونز فورس کی تعیناتی یعنی ڈپلائمنٹ کا حکم. پرائم منسٹر انوار الحق اور ہوم منسٹر کرنل ریٹائرڈ وقار نور، یعنی ہوم منسٹر جو ہے پی او جے کے کا، وہ بھی ایک ریٹائرڈ فوجی ہے. ان کی انسٹرکشنز پر، ہدایت پر انسپیکٹر جنرل پولیس آزاد کشمیر نے عوامی ایکشن کمیٹی کی 29 ستمبر کی پہیہ جام ہڑتال اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کو ناکام بنانے کے لیے آزاد کشمیر کے تمام 10 اضلاع یعنی 10 ڈسٹرکٹس میں بھاری ڈپلائمنٹ تعینات کرنے کا حکم جاری کیا ہے. انیشلی یعنی ابتدائی طور پر عوامی ایکشن کمیٹی کا بندوبست کرنے کے لیے، لینگویج دیکھو ان کی، 567 پلٹون فورسز تعینات کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ساتھ ہی آئی جی آزاد کشمیر کی جانب سے ڈی آئی جی رینجرز ریزرو فورس کے بہترین قیام اور تمام کے بندوبست کی ہدایت جاری کی گئی ہے. اچھا، یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یعنی جو آئی جی ہے پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کا، جو انسپیکٹر جنرل پولیس ہے، اس نے جو ڈی آئی جیز ہیں رینجر کے اور ریزرو فورس کے، ان کے لیے بہترین ٹھہرنے کا اور کھانے پینے کا جو ہے وہ بندوبست کرنے کی انسٹرکشنز جاری کی ہیں. عوامی ایکشن کمیٹی سے نمٹنے کے لیے مظفر آباد میں 86 پلٹون، نیلم میں 43، جیلم ویلی میں 44، راولا کوٹ میں 77، باغ میں 62، سدنوتی میں 55، حویلی میں 31، میرپور میں 76، کوٹلی میں 41 اور بھمبر میں 50 پلٹون فورس تعینات کرنے کا حکم بھیج دیا گیا ہے. اور یہ جو پلٹونز ہیں، یہ 5 تاریخ کو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، یعنی 6 ستمبر کو، یعنی جو گزر گیا اس دن یہ انہوں نے تعینات کی ہے. یعنی جس دن پاکستان اپنا یوم دفاع مناتا ہے، جو کہ اصل میں یوم شکست ہونا چاہیے ان کا، کیونکہ 6 ستمبر کی جو جنگ ہے جو ہوئی تھی 1965 میں، وہ پاکستان آ رہا تھا. بہرحال وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. خیال رہے کہ یہ ملا کر جو یہ سارے ہیں مختلف شہروں میں، یہ 567 پلٹون بنتی ہے. اور ایک پلٹون میں کم از کم، ایک پلٹون کے اندر کم از کم جو تعداد ہوتی ہے وہ 30 ہوتی ہے پولیس کی. کل ملا کر 17,000 سے زائد نفری تعینات کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے. یعنی 17,000 کی فورس جو ہے وہ ڈپلوائے کی جا رہی ہے، جس میں رینجر بھی ہے، پولیس بھی ہے، اور آگے آپ کو میں اور بھی بتاتا ہوں. یہ جو ٹوٹل نفری ہے، یہ پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کی جو پولیس کی نفری ہے اس سے زیادہ ہے. اس کا مطلب ہے یہ باہر سے لا رہے ہیں، اور ریاست کے باہر سے فوج بھی طلب کی جا رہی ہے، جس کا حکم نامے میں ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو سٹرائک فورس ہے
وہ جن جن ڈسٹرکٹس میں ڈپلوائے کی جا رہی ہے اور اس کی کوانٹٹی یا تعداد کیا ہے. مظفر آباد 88, نیلم 43, جہلم ویلی 44, راولا کوٹ 77. اچھا اردو میں بتاؤں, مظفر آباد میں 88, نیلم میں 83, نیلم میں 43, جہلم ویلی میں 44, راولا کوٹ میں 77, باغ میں 62, سدنوتی میں 55, حویلی میں 31, میرپور میں جو میرا علاقہ ہے جہاں سے میں ہوں, میرپور میں 75, کوٹلی میں 41, بھمبر میں 50. یہ ٹوٹل بنتا ہے 567. اب آپ سنیں, یہ گورنمنٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے, ٹھیک ہے, انسپیکٹر جنرل پولیس کی طرف سے 5 تاریخ کو, اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اضلاع کی ریزرو اسٹرائکنگ فورس کے حوالے سے مندرجہ ذیل یعنی فالوئنگ ہدایات یعنی انسٹرکشنز جاری کی جاتی ہے. نمبر 1, ہر ضلع کا فوری دورہ کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنائیں کہ ضلع میں تعینات اسٹرائکنگ فورس عددی طور پر نیومیریکلی یعنی ان کی تعداد عددی طور پر موجود ہے. غیر حاضر آفیسرز اہلکار کے خلاف سخت محکمہ کاروائی عمل میں لائیں. یعنی اگر کوئی مسنگ ہے, چھٹی پہ گیا ہے یا نہیں ہے یا غیر حاضر ہے, تو ان کے خلاف وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈپارٹمنٹل جو ہے وہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. پھر ہر ضلع یعنی ڈسٹرکٹ میں ریزرو اسٹرائکنگ فورس کا دربار منعقد کریں. یعنی ان کا دربار ہوتا ہے جہاں کھانا پینا اور ان کو جو ہے وہ ہدایات بھی جاری کی جاتی ہیں. دربار میں نفری کو کوڈ ڈسپلن سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ ملازمین کی رہائش اور کھانے وغیرہ کے انتظامات کی آگاہی حاصل کرتے ہوئے ملازمین کی رہائش اور کھانا کا بہترین انتظام کریں. 20 دن پہلے جو ہے یہ ڈپلوائے کر رہے ہیں لوگوں کو وہاں, اور خیال یہ ہے کہ یہ گرفتاریاں بھی کریں گے. یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ گرفتاریاں ہوں گی, یہ کیا جا. اچھا اب اس میں یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کریک ڈاؤن کی کیا تیاری چل رہی ہے پی او جے کے میں اس وقت عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف, رائٹ. 29 کو جنرل اسٹرائک کی کال دی ہے, شٹر ڈاؤن کی کال دی ہے, اس کے خلاف یہ انہوں نے کریک ڈاؤن کا پلان بنایا ہے. اب دوسری بات اس میں جو نوٹ کرنے والی ہے یہ ہے کہ یہ ٹوٹل کوئی تقریباً اگر یہ 17,000 اور باقی بھی ملا لیں تو یہ کوئی 30,000 کی نفری بنتی ہے ایکچولی, جو کہ پاکستانی آکوپائیڈ جموں کشمیر کی پولیس کی نفری سے بہت زیادہ ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ لوکل نہیں ہے, یہ باہر سے بھی لا رہے ہیں. پھر جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فوج بھی آئے گی, اس میں رینجرز تو آ ہی رہی ہے, فوج بھی آئے گی. تیسری چیز جو اس میں ہے نوٹ کرنے والی وہ ہے پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز کے سیکشنز ہیں پاکستانی آکوپائیڈ جموں کشمیر میں, جیسے پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر جیسے میں ہے, جسے کہتے ہیں جموں کشمیر پاکستان پیپل پارٹی. اسی طرح سے دوسری پارٹیاں, مسلم لیگ ہے اور پارٹیاں ہیں جو کہ وہاں موجود ہے. تو وہ بیان میں آپ کو ایک اگزامپل کے طور پر یہ بیان دکھاتا ہوں جو اخباروں میں چھپا ہے فرنٹ پیج پہ. اور یہ بیان جو ہے یہ صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودھری محمد یاسین کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا ہے اس میں یہ تقریر انہوں نے کی ہے. اس اجلاس میں منسٹرز بھی تھے, ایم ایل ایز بھی تھے, ٹکٹ ہولڈرز جو ہوتے ہیں اگلے الیکشن میں جن کو ٹکٹ ملنی ہے وہ بھی تھے, اور یہ اسلام آباد میں کی گئی. پیپل سیکریٹریٹ ہے اسلام آباد میں, یہ اجلاس اسلام آباد میں ہوا, یہ مظفر آباد میں نہیں ہوا, یہ پوائنٹ نوٹ کریں. اور انہوں نے اس میں یہ کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کا 29 ستمبر کے احتجاج میں شامل نہ ہونے کا اعلان.
اس کی کیا سگنیفیکنس ہے اور انقلاب کیسے آتا ہے اور اس میں عوامی کمیٹیوں کا کیا کردار ہوتا ہے، اس میں ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ پہلے جو نوٹ کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ پی او جے کے میں یا آزاد کشمیر جس کو وہ کہتے ہیں، وہاں پہ 29 سپٹمبر کو جو احتجاج ہو رہا ہے اس میں وہ شامل نہیں ہوں گے۔ آگے سنیں، ریاست میں یعنی پی او جے کے میں افراتفری کی اجازت نہیں دی جا سکتی، یعنی پبلک موبلائزیشن کو اور پبلک پروٹیسٹ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ افراتفری ہے۔ افراتفری کا مطلب ہوتا ہے ڈائریکشن لیس موومنٹ۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر نظام کے خلاف بات کی جاتی ہے، نظام کے خلاف بات، تو نظام کون سے نظام کے خلاف بات کی جاتی ہے؟ غلام داری نظام کے خلاف، کہ پاکستان نے پی او جے کے کو یا آزاد کشمیر کو جو ہے وہ اپنی کالونی بنایا ہوا ہے۔ یہی بات ہوتی ہے نا سوشل میڈیا پہ، تو اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ نظام کے خلاف بات کی جاتی ہے، اور پھر آگے دعویٰ یہ کر رہے ہیں، کلیم کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ یعنی آپ کے آباء و اجداد جنہوں نے ریاست جموں کشمیر کے ٹکڑے کیے، 22 اکتوبر 1947 کو پاکستانی فوج کے ساتھ مل کے ریاست کو توڑا، وہ آباء و اجداد آپ ان کا کی بات کر رہے ہیں، تو وہ تو غداری کے مرتکب ہوئے تھے۔ بہرحال اب یہ آگے انڈیا پہ الزام، وہ انڈیا کے بغیر تو بات ہی نہیں ہو سکتی نا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایکشن کمیٹی دھرنا دیتی ہے انڈیا آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے۔ بھائی انڈیا آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے، شکر ہے کہ اٹھا لیتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ جو باقی پاکستان کی مظلوم قومیں ہیں جیسے بلوچ ہے، پشتون ہے، ان کا گلہ ہی ہے، وہ کہتے ہیں جی انڈیا کا میڈیا ہمیں اس طرح کوریج نہیں دے رہا جس طرح دینی چاہیے، وہاں تو مسلح لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ تو اگر انڈیا آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس کا تو فائدہ ہے ہمیں، کیونکہ ہماری غلامی جو ہے اس کو انڈیا کے 1 ارب 40 کروڑ لوگوں کے سامنے اگر انڈیا دکھا رہا ہے کہ دیکھو پاکستان میں کشمیریوں کے ساتھ، گلگت بلتستان والوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، تو یہ تو اچھی بات ہے۔ یہاں سے ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ پاکستان نواز سیاسی پارٹیاں، پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر ہو یا مسلم لیگ نواز آزاد کشمیر ہو یا مسلم کانفرنس ہو یا پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر ہو یا جماعت اسلامی آزاد کشمیر ہو، یہ سب پارٹیاں پاکستان آرمی کا کام کر رہی ہیں پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں، اور انہی کو خوش کرنے کے لیے یہ اس قسم کے بیانات بھی دیتے ہیں، اور مظفر آباد کے بجائے اسلام آباد اور راولپنڈی میں کانفرنس اور سیمینار کرتے ہیں تاکہ ان کے ریڈار میں آئے کہ بھئی یہ ہمارے بچے جو ہے صحیح کام کر رہے ہیں۔ پہلی بات۔ دوسری بات جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ بالکل اس وقت صحیح راستے پہ ہے۔ دیکھیں میں پہلے بھی جب 2 سال سے یہ موومنٹ جب پیک پہ گئی ہے تو میں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا رہا ہوں، اس پہ میرا پمفلٹ بھی ہے عوامی کمیٹیوں کے بارے میں، اس کا نام ہے پمفلٹ کا، اور میں نے اس میں واضح کرنے کی کوشش، وضاحت پیش کی ہے کہ دیکھیں انقلاب جو ہوتا ہے یا جو بڑی تبدیلی سماجی ہوتی ہے وہ سیاسی پارٹیاں نہیں لے کے آتی، وہ لا بھی نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا؟ سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ انقلاب نہیں کر سکتی، ہاں اقتدار میں آ سکتی ہیں سودے بازیاں کر کے یا جو بھی الیکشن کے ذریعے، لیکن انقلاب نہیں کر سکتی، کیونکہ انقلاب کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے اندر سماج کے تمام جو طبقات ہیں وہ شامل ہوں، چاہے وہ اس کے حق میں ہو چاہے وہ اس کے خلاف ہو، محنت کش طبقہ، درمیانہ طبقہ، اپر مڈل کلاس، اپر کلاس، فوج، پولیس، بیوروکریسی، ٹریڈ یونینز، خواتین، حتیٰ کہ بچے جو ہوتے ہیں، مطلب اب پورا سماج جب تک اس انقلاب کا حصہ نہیں بنتا، چاہے وہ انقلاب کی حمایت میں شامل ہو رہا ہو چاہے وہ انقلاب کے خلاف شامل ہو رہا ہو، لیکن پورا سماج۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں پارٹی کیوں ضروری ہوتی ہے اور پارٹی کا کام کیا ہوتا ہے، لیکن جو انقلاب ہوتا ہے وہ عوام کرتی ہیں، اور عوام جو ہے وہ عوامی کمیٹیوں میں جاتی ہیں،
یعنی جو پینشنر ہے ان کی اپنی ایسوسیشن ہوتی ہے، وہ اپنی ایسوسیشن کے ذریعے جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں. جو تاجر ہیں ان کی انجمن تاجران ہوتی ہے، وہ انجمن تاجران کے ذریعے جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جو طلباء ہیں ان کی فیڈریشنز ہوتی ہیں، اسٹوڈنٹ فیڈریشن یا اسٹوڈنٹ ایسوسیشن یا آرگنائزیشن، وہ اس میں سارے اسٹوڈنٹ جو ہے اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پہ وہ جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے وہ کلرکوں کی تنظیم ہوتی ہے، وہ کلرکوں کے تنخواہوں میں اضافے یا کلرکوں کی سہولت کے لیے وہ اپنے مسئلے کو لے کے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. اب یہ 2023 میں یہ تمام جو عوامی ایکشن کمیٹیاں علیحدہ علیحدہ شہروں میں تھیں، بکھری ہوئی کام کر رہی تھیں، ان میں کوارڈینیشن نہیں تھا. ان میں دسمبر 2022 میں میرا خیال ہے if I'm not wrong ان کے اندر ایک کوارڈینیشن پیدا ہوا، اور یہ کوارڈینیشن جب پیدا ہوا تو دسمبر 2022 میں یہ ساری مل گئیں، انہوں نے میٹنگ کی 10 دن خفیہ جگہ پہ، اور وہاں پہ انہوں نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی تشکیل کی، اس کو سیٹ اپ کیا، اس کا نام یہ رکھا، اور 30-31 لوگوں کی سینٹرل کمیٹی بنائی انہوں نے. یعنی تمام اب جو عوامی ایکشن کمیٹیاں تھیں وہ اکٹھی ہو گئی تھیں، ایک بن گئی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی. اب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے، یہ ایکشن کمیٹیاں ہیں کیا؟ ٹھیک ہے، یہ تاجر اس میں زیادہ ہے، تاجروں کی تعداد زیادہ ہے، اور وہ اس کے جو مجموعی کیریکٹر ہے، اس کا پولیٹیکل کیریکٹر، اس پہ افیکٹ بھی کرتے ہیں، یہ بات صحیح ہے. لیکن اس کے اندر پینشنرز کی آرگنائزیشنز بھی ہیں، اس کے اندر جو لوگ بجلی کی بلوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں وہ لوگ بھی ہیں، اس کے اندر کلرکس بھی ہیں، اس کے اندر خواتین بھی ہیں، اس کے اندر پورے سماج کے مختلف سیکشنز کے لوگ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی شکل میں ایک جگہ پر اکٹھے ہو گئے. اور جو شوکت نواز میر صاحب ہیں ان کی ایک کال پہ جو ہے پورا پی او جے کے بند ہو جاتا ہے. یہ جو کام شوکت نواز میر صاحب اور ان کے ساتھیوں نے کیا ہے، جو کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے جو 78 سال میں کوئی نہیں کر سکا پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں یا گلگت بلتستان میں فار دیٹ میٹر. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو یہ اب مسئلہ جو میں پشتون بھائیوں سے بھی اور بلوچ بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ قیادت کا فقدان نہیں ہے. قیادت ہے نا، یہ شوکت نواز میر قائد نہیں ہے جس کے ایسے اشارے پہ پورا پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر بند ہو جاتا ہے، تو وہ قائد ہے. لیکن پرابلم کہاں آ رہی ہے؟ پرابلم سب جگہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے ڈائریکشن کی، سمت کی پرابلم ہے. جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ جو بلوچستان کے انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ ابھی بھی پاکستان کے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہے وہ جگل کر رہی ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم انصاف حاصل کریں. وہ ان سے ہی اپیل کر رہی ہیں، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ سے، پارلیمنٹ سے، آئین جو پاکستان میں جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے آئین کا، وہ اس آئین کے دائرے میں کہتے ہیں کہ اس کا احترام کیا جائے. یہی مسئلہ پشتون کے انسانی حقوق کی کئی تنظیموں کا ہے. یہی مسئلہ پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں کہ وہ ایک ایسی ریاست سے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں جو ریاست کے ساتھ آپ کا تعلق بنیاد ہی اس کی یہ ہے کہ اس نے آپ کے حقوق غصب کرنے ہیں، آپ کے وسائل لوٹنے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مذاکرات جو ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ مرغی کی گردن اور چھری کے درمیان مذاکرات نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے نا؟ مرغی کی گردن اور چھری کے درمیان کیسے مذاکرات ہوں گے؟ نہیں ہو سکتے نا. تو سیاسی پارٹیوں کا کام یہ ہوتا ہے، یا انقلابی سیاسی پارٹیوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دو ابھار جو ہوتے ہیں، جیسے ایک ابھار ہم نے دیکھا تھا 13 مئی کو پچھلے سال جب مظفر آباد میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ گئے تھے، اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہوا، تو وہ خاموشی، لل اس کو کہتے ہیں، وہ خاموشی کا پیریڈ تھا. اب دوبارہ یہ پیریڈ آ رہا ہے 29 کی شکل میں، رائٹ.
ان دو ادوار کے درمیان، ان دو ابھاروں کے درمیان کا جو درمیانی وقت ہوتا ہے، اس میں انقلابی سیاسی پارٹیاں ان عوامی کمیٹیوں میں جا کر سمت کے بارے میں بات کرتی ہیں کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں کہ آزادی کے بغیر حقوق نہیں مل سکتے، لہذا بجائے اس کے کہ ہم پاکستان سے یا انوار الحق کی سرکار سے یہ اپیل کریں کہ ہمارے حق دو، ہماری پینشنیں بڑھاؤ، تنخواہیں بڑھاؤ، ہمارے سیاسی قیدیوں کو رہا کرو، ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ پر عمل کرو، اس کو چھوڑ کے صرف آزادی، اور اس آزادی میں بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بھارت میں شامل ہونے کے لیے آزادی حاصل کر رہے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، اس خطے کو آزاد کرائیں پہلے تو، اس غلامی سے جس میں پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر اور گلگت بلتستان پر تو ہندوستان کا قبضہ نہیں ہے نا، پاکستان کا قبضہ ہے، تو پھر آپ کی لڑائی جو ہے وہ پاکستان کے قبضے کے خلاف ہوگی، نہ کہ ہندوستان کے خلاف ہوگی۔ وہ بات کی بات ہے کہ آپ نے ہندوستان کے ساتھ کیا کرنا ہے اور کس قسم کے رشتے رکھنے ہیں یا نہیں رکھنے، لیکن جہاں پہ ہم پھنسے ہوئے ہیں یہاں سے تو نکلیں۔ تو یہ سیاسی پارٹیاں سہولت کار ہیں، پاکستان پیپل پارٹی، مسلم لیگ، تحریک انصاف، جماعت اسلامی، مسلم کانفرنس، یہ تمام پارٹیاں جو ہے پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی سپوکس کے وہ لاؤڈ سپیکر ہیں، ان کے سپوکس پرسن ہیں، ان کا پاکستان کی قبضے والے جموں کشمیر کے عوام کے مفادات سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر جو ہے بیانیہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر جو ہے وہ کامریڈ لوگ، انقلابی لوگ جائیں اور وہاں پہ لڑیں، بحث کریں اس چیز کے اوپر کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی سمت جو ہے اس کو درست کیا جائے۔ دیکھیں نا، قوم پرست بھی فارغ ہو گئے، سیاسی پارٹیاں بھی فارغ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ بھی کنفیوز تھے، ان کی سمتیں بھی غلط تھیں، ان کے ہیروز غلط تھے، ٹھیک ہے۔ ماضی کے وہ لوگ جو شکست کھا گئے وہ آپ کے رہنما نہیں ہو سکتے، وہ آپ کے ہیروز نہیں ہو سکتے، وہ ریفرنس ہو سکتے ہیں، حوالہ ہو سکتے ہیں، لیکن ہیرو نہیں ہو سکتے۔ ہیرو وہ ہیں جو کامیاب ہوئے، جو تحریکوں میں پیدا ہو رہے ہیں۔ اس وقت پورے آزاد کشمیر کا جو پی او جے کے کا ہیرو ہے وہ تو شوکت نواز میر ہے، لیکن سمت کا مسئلہ ہے۔ بہرحال دیکھتے رہیے میرے شو، اس میں باتیں ہم آگے بھی کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، چینل کو جوائن کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔